الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ صدر محترم، حاضرین جلسہ، ہر طرف شور ہے، مسلمان تباہ کیے جا رہے ہیں، کوئی ان کا پرسان حال نہیں، جس کو دیکھو مسلمانوں کے مٹانے کے در پہ ہے، جس طرف نظر اٹھا لو مسلمانوں کے کمزور کرنے کی سازشیں ہو رہی ہے۔ مسلمان جس نے کبھی دنیا کے اکثر حصوں پر حکمرانی کی تھی، بڑی بڑی صاحبان اختیار سلطنتوں کو تہوبالا کر کے رکھ دیا تھا، بڑے بڑے جاؤ حشم اور غرور اور تمکنت مالک ارباب کے چھکے چھڑا کر رکھ دیے تھے۔ آج وہی مسلمان حیران و پریشان، افسردہ غمناک کی زندگی میں بے بس و بے قص اور لاچار مجبور آ رہا ہے۔ آخر ایسا کیوں ہوا؟ مسلمانوں کے دین کیوں دیکھنا پڑا؟ کیا سوا عوامل میں نہیں ہے جنہوں نے مسلمان کو عروج کو زوال سے، اقتدار کو محکومی سے، عزت و ناموری کو ذلت و خاری سے بدل دیا؟ آج میں اسی موضوع کو لے کر آپ کے سامنے آیا ہوں۔ میں مسلمانوں کا اصل مرض کا ازل علاج کا بھی بتاؤں گا، اور میں مسلمانوں کی موجودہ نقد پستی کا اسباب بھی وضع کروں گا، لیکن یاد رکھیں یہ علاج اور یہ حل میرا واضح کردن نہ ہوگا، قرآن و حدیث کا بتایا ہوگا، مالک کائنات اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات و ہدایت کی روشنی میں ہوگا۔ اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے، اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے، عشق کے درد مند کا طرز کلام اور ہے۔ محترم بزرگوں، دوستو، آج ہم کو اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے، اتنا بدلنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے ساتھ ہمارا ماحول بدل جائے، ہماری حالات بدل جائے، ایک نئی دنیا ہو، نئی فضا ہو، نئی آب و ہوا ہو۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال اب اپنی حالت بدلنے کا۔ ہماری زندگیوں میں ایسا انقلاب رونما ہو جو گردش وقت کو پھیر دے، حالات کو رخ کو موڑ دے، تاریخ کا دورہ جو غیروں کے سمت بڑھ رہا ہے اس کا بہاؤ میری طرف ہو جائے، ہماری کایا نہ پلٹے، دنیا کا کایا پلٹ جائے، پھر جانتے ہو اب کیا ہوگا؟ یا دنیا اور دنیا کو مسلمانوں کو اقتدار مسلمانوں کے زیر نگی ہوگا، حکومت اور حکمرانی، سلطنت اور سلطانی مسلمانوں کی جاگیر ہوگی۔ یہ قافلہ رشد و ہدایت اور کارنامہ و علم و حکمت کے اسلاف کے تابندہ نقوش سے رہنمائی حاصل کرتا ہوا منزل با منزل کامیابی اور کامرانی کی طرف بڑھتا جائے گا۔ آج ہم کو اپنے اندر اپنے صفوں میں اتحاد پیدا کرنے کی ضرورت ہے، آج ہم کو اپنے اندر اتحاد و اتفاق پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اختلافات کو مٹانے کی ضرورت ہے، ایک دوسرے کو دکھ درد میں شریک ہونے، ایک دوسرے کے ساتھ سچی ہمدردی اور بے خواہی کی ضرورت ہے۔ من و تو کے امتیاز، رشتہ ناطہ کو تفریق، گروہی عصبیت اور فرقہ بندیوں کی زنجیروں اور بندشوں کو توڑ پھینکنے کی ضرورت ہے۔ محترم بزرگوں، دوستو، صحابہ کرام کا تو یہ حال ہے کہ اسلام لانے کے بعد انہوں نے پشتوں کا جھگڑا منٹوں میں ختم کر دیا، اور میرا یہ حال ہے کہ ہم مسلمان گھر پیدا ہوئے، مسلم گھرانے پلے اور بڑھے، خدا کے فضل و کرم سے ہم کو اسلام کی دولت پشتہ پشت نصیب ہے، مگر ہم ہیں کہ اپنی عداوتوں کو ختم کرنے کے بجائے بڑھاوا دینے میں لگے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو بڑھاوا دینے میں لگے ہوئے ہیں۔ کیا ان حالات میں ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، ترقی کر سکتے ہیں؟ کوئی قوم باعث زندگی گزار سکتی ہے؟ محترم دوستو، کیا اتحاد و اتفاق کے دولت کے بغیر کوئی قوم باعث زندگی گزار سکتی ہے؟ کوئی قوم باعث زندگی گزار سکتی ہے؟ کیا ان حالات میں ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، ترقی کر سکتے ہیں؟ میں اس شعر کے ساتھ اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں۔ اے لا الہ کے وارث باقی نہیں ہے تجھ میں، اے لا الہ کے وارث باقی نہیں ہے تجھ میں، گفتار دلبرانہ کردار قاہرانہ، تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، کھویا گیا تیرا جذبہ قلندرانہ۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ بہت ہی اچھا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔